اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا جواب دیا ہے کہ جو لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں، یعنی قبر کے عذاب کو نہیں مانتے۔ ان کے ہاں پہلی تو بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے نہیں جانا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر اس چیز کو مانتے بھی ہیں تو قبر کے عذاب کو تو بالکل نہیں مانتے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرعون کی قوم کی مثال دے کے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو فرعون کے ہمواری تھے، جنہیں ہم نے سمندر میں غرق کر دیا تھا، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جو قوم تھی وہ صحیح سالم انہوں نے سمندر کو پار کر لیا، آگے چلے گئے، تو جیسے ہی یہ قوم درمیان میں آئی تو ہم نے پانی کو پھر چلا دیا۔ اس موقع پہ جو بندے دریا کی نظر ہو گئے، سمندر کی نظر ہو گئے، یا کہیں بھی وہ فوت ہو گئے، کسی بھی جگہ پہ موجود ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں غدوا وعشیا، صبح اور شام ہم ان پہ عذاب پیش کرتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان صرف قبر میں ہو تو عذاب ہوگا، نہیں، بلکہ میں نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا کہ جس انسان کو جہاں پہ دفن کیا گیا، حتیٰ کہ اس کی راکھ سمندروں میں ہے یا جانوروں کے پیٹ میں ہے یا مٹی میں ہے، کسی بھی جگہ وہ جذب ہے تو وہی اس کی قبر ہے۔ جب اس کی وہ قبر ہے تو وہیں پہ اسی طریقے سے اللہ رب العزت صبح اور شام انہیں عذاب پیش کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَادْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جب قیامت کا دن ہوگا، ہم قیامت قائم کریں گے تو اس دن آل فرعون کو پھر ہم جہنم میں داخل کریں گے۔ ایک تو عذاب قیامت قائم ہونے سے پہلے ہے، قرآن نے دوسری جگہ پہ کہا نا سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب، کہ اللہ رب العزت انہیں دوبارہ عذاب دیں گے۔ دوبارہ عذاب دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہوں گے، قبروں سے آئیں گے نکل کے، تو اللہ رب العزت جب ان سے سوالات و جوابات کریں گے، ان کے جواب صحیح نہیں ہوں گے تو پھر انہیں جہنم کا داخلہ دے دیا جائے گا۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے وہ جو قبر کے منکر ہیں، قبر کے عذاب کے منکر ہیں، ان کا جواب دیا ہے۔ اور بدقسمتی سے ہمارے بھی آج کچھ پڑھے لکھے مسلمان کلمہ گو اور کلمہ پڑھنے کے بعد خود کو بڑے اسکالر سمجھنے والے یہ غامدی فرقہ جتنا بھی ہے، یہ بھی آج عذاب قبر کا انکار کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ قرآن کی واضح نص موجود ہے، اور اس سے صحیح استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر وہ اس طرح کریں گے تو قیامت کے دن انہیں دوبارہ بھی عذاب دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ لوگوں میں آپ کا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں آپ کی ساری ضروریات پوری کرتا ہوں، لہٰذا دعا کا تقاضا یہ ہے کہ پھر دعا بھی مجھ ہی سے کی جائے۔ میں آپ کی ضروریات کا خیال کرتا ہوں، آپ کی ہر طرح کی آسائش کا خیال کرتا ہوں، آپ کے لیے مہیا کرتا ہوں۔ آپ کے لیے میں نے دن کو آپ کے فضل تلاش کرنے کی جگہ بنائی ہے، اور رات کو سونے کے لیے آرام کی جگہ بنائی ہے، لہٰذا میں آپ کا رب ہوں۔ تو آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ آپ دعا بھی مجھ ہی سے مانگیں، استجب لکم، اگر آپ لوگ مجھ سے دعا مانگے تو میں آپ کی دعا قبول کر لوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جو مجھ سے دعا نہیں کرتا یا مجھ سے دعا کرنے میں اکڑتا ہے، غروریت کا اظہار کرتا ہے، انانیت کا اظہار کرتا ہے، یا میرے علاوہ یہاں کہ کسی اور کو دیتا ہے، بتوں کو دیتا ہے، مشرکین کو دیتا ہے، اور قبروں کو دیتا ہے، حجروں کو دیتا ہے، پتھروں کو دیتا ہے، غرض میرے علاوہ وہ کسی سے بھی مانگتا ہے، ایون کہ میرے انبیاء سے بھی اگر وہ سوال کرتا ہے لینے کا، تو پھر یاد رکھیے کہ میں اسے بہت سخت ان قریب انہیں سخت دہکتی ہوئی آگ میں اور جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اور یہاں پہ ایک عربی کا وہ شعر ہے، اس کا ترجمہ بھی یہ کیا جاتا ہے کہ یہ اصول ہے کہ اگر ہم اللہ رب العزت سے مانگے تو وہ خوش ہوتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ مزید مانگو، مزید مانگو، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، آپ لوگ مجھے یاد کرتے ہو، مجھ سے مانگتے ہو، میں آپ کو مزید یاد کروں گا اور آپ کو مزید دوں گا۔ اور اگر انسان دنیا والوں سے مانگتا ہے تو پیسے بھی اپنے برباد کرتا ہے، ان سے مانگتا ہے شرک بھی کرتا ہے، وہ دیتے بھی کچھ نہیں ہے۔ اور پھر دوبارہ مانگنے سے، اگر ایسی آپ قرض ہی کسی سے مانگ لیں، بھلے سے آپ اسے صحیح وقت پہ بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن جب 2 3 4 مرتبہ آپ اس سے قرض مانگیں گے، وہ آپ کو فون اٹھانا بند کر دے گا کہ یار اس کا کام یہی ہے، روزانہ پیسے مانگتا رہتا ہے، وہ کسی بھی فیلڈ کا شخص ہو۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہ بات فرمائی ہے کہ آپ لوگ مجھ ہی سے دعا کرو، مجھ ہی سے مانگو، میں ہی آپ کی ساری دعائیں قبول کروں گا۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین، کو کافر مشرکین کو یہ کہا کرتے تھے کہ آپ لوگ ہمیں اللہ رب العزت کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں، آپ ہماری بات مان لیں، ہم بھی آپ کی کچھ بات مان لیں گے۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیا کریں اور اپنے رب کو بھی پکار لیا کریں،
اسی طرح ہم اپنے بتوں کی بھی پوجا کریں گے، لات منات عزا کی بھی پوجا کریں گے، اور آپ کے رب کو بھی مان لیں گے. یعنی فہم و تفہیم کے ساتھ کوئی ہم شرط رکھ لیتے ہیں بیچ میں، آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں اور اپنے رب کی بھی پوجا کریں. اسی طرح ہم بھی آپ کے رب کی بھی پوجا کریں گے، اور جو ہمارے رب ہیں، بت ہیں، ہم ان کی بھی پوجا کریں گے. اللہ رب العزت نے یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ انہیں کہہ دیں انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جعلنی البینات، کہ میں اس کی کبھی عبادت نہیں کرتا کہ جس کو آپ اللہ رب العزت کے علاوہ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، میں کبھی بھی ان کی عبادت نہیں کروں گا. اور دوسری جگہ سورۃ الکافرون میں بھی فرمایا کہ میرے اعمال، میری عبادت، میری دعائیں میرے لیے ہیں. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، تمہارے معبود تمہارے لیے، تمہاری عبادت، تمہاری دعائیں تمہارے لیے، لیکن جو میری دعائیں ہیں، میری عبادت ہیں، میری ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت سے وابستہ ہیں. میں اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا، نہ ہی میں کسی سے مانگوں گا، آپ بھلے سے جو مرضی کر لیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بڑا ہی پیارا اصول بیان فرمایا ہے، جبکہ بسا اوقات تو ہم دیگر نصوص سے استدلال کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت نے واضح نص کے ساتھ فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ کائنات کے لوگوں، میں نور نہیں ہوں، میں آپ ہی کی طرح کا انسان ہوں، آپ ہی کی طرح کپڑے پہنتا ہوں، آپ ہی کی طرح کھانا کھاتا ہوں، آپ کے ساتھ کھاتا ہوں. جس طرح میں آپ کو اللہ کی بندگی کا حکم دیتا ہوں، میں بذات خود آپ کے سامنے اسی طرح اللہ رب العزت کی بندگی کرتا ہوں. اور قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، میں اسی اصول پہ عمل کرتا ہوں کہ میرا جینا، میرا مرنا، میرا تبلیغ کرنا اور میری زندگی کے تمام تر معاملات جتنے بھی ہیں، میں یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت کے سپرد کرتا ہوں. آپ مجھے اس لیے نور سمجھتے ہیں یا اس لیے مجھے آپ انسان نہیں سمجھتے کہ میں آپ کو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، جبکہ جو آپ کے آبا تھے، آپ کے بڑے تھے، آپ نے انہیں دیکھا، وہ ساری کی ساری عمر شرک میں انہوں نے گزار دی، بتوں کو پوجتے رہے، اسی پہ ان کی موت ہوئی. اور آپ اسی لیے جو آپ کے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، آپ انہیں کو بشر مانتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، یہ مجھ میں ایک اضافی وصف ہے، اور یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کرتے ہیں. ادروائز میں آپ سے کوئی بڑا نہیں ہوں، آپ ہی کی طرح میں ایک انسان ہوں. آپ بھی واش روم کرتے ہیں، بیت الخلاء میں جاتے ہیں، مجھے بھی یہ حاجت ہوتی ہے، میں بھی جاتا ہوں. آپ لوگ بھی شادیاں کرتے ہیں، آپ کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ چیزیں وابستہ کر دی ہیں، اور اسی طرح میں بھی شادی کرتا ہوں، میری بھی ضرورت ہے. آپ کے بھی بچے ہیں، میرے بھی بچے ہیں، آپ کے بھی والدین ہیں، میرے بھی والدین ہیں. اگر یہ ساری چیزیں میرے ساتھ نہ ہوتی یا میں یہ چیزیں استعمال نہ کرتا، پھر تو آپ کہہ سکتے تھے کہ آپ بشر نہیں ہو، آپ کوئی فرشتہ ہو یا کوئی اور چیز ہو، کوئی اور مخلوق ہو. جبکہ سارے کام آپ بھی کرتے ہو، میں بھی کرتا ہوں، تو لہٰذا سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ میں بھی آپ ہی کی طرح کا ایک بندہ ہوں. اللہ رب العزت اس کے بعد فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، کہ جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کر لے اور اپنے رب کو اکیلا مان لے اور یہ کہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، وہی میرا سب کچھ کرنے والا ہے، وہی مجھے پالنے والا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب آپ یہ بات کہیں گے تو ظاہر بات ہے مشرکین اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کہا تھا نا، ان کے دشمن بن گئے. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی نعرہ تھا، ان کے دشمن بن گئے. سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام، لوط علیہ الصلوۃ والسلام وغیرہ جتنے بھی انبیاء آئے، موسیٰ بھی آئے، جس نے یہ کہا کہ میرا اللہ ہے اور میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، اسی کے احکامات کے مطابق چلتا ہوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان سب کے لوگ ان کے جان کے ترپے بن گئے، انہیں سزائیں دینا شروع کر دی اور انہیں ایذائیں پہنچانا شروع کر دی. اسی طرح آپ لوگوں نے بھی اگر اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کر لیا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھو، آپ پہ مشکلات آئیں گے، اور آپ نے اس مشکلات میں کرنا کیا ہے؟ ثم استقاموا، آپ نے اس پہ استقامت اختیار کرنی ہے. آپ کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح آگ میں پھینک دیا جائے، آپ نے پھر بھی اس پہ استقامت اختیار کرنی ہے. آپ کو کسی بھی طرح کی سزا دی جائے، آپ کو اپنے قبیلے سے نکال دیا جائے، حتیٰ کہ انبیاء کی طرح آپ کو دو پھٹ کر دیا جائے، دو ٹکڑے کر دیا جائے، اسی طرح آپ نے ثم استقاموا، استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے. اگر جب آپ استقامت کا مظاہرہ کریں گے، ان چیزوں پہ ڈٹے رہیں گے، ہوگا کیا؟ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم. آپ نے بدر کا معرکہ نہیں دیکھا؟ آپ لوگ اللہ کی وحدانیت پہ استقامت اختیار کیے ہوئے تھے تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کا نزول کر دیا، وہ آپ کے ساتھ آئے. آپ کو اگرچہ وہ فرشتے نظر نہیں آئے، اور فرشتوں نے آ کے آپ کی مدد کی اور آپ کے ساتھ مل کے کفار کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا. اسی طرح دنیا میں کوئی بھی آپ کے ساتھ مشکل آ جاتی ہے، کوئی بھی پریشانی بن جاتی ہے، اللہ رب العزت آپ کی مدد کے لیے فرشتے اتار دیتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور جب یہ فرشتے اتر جاتے ہیں آپ کے لیے پھر کسی بھی قسم کا کوئی ڈر نہیں رہتا، کوئی خوف نہیں رہتا، آپ کے دل میں کسی بھی قسم کا کوئی ملال نہیں رہتا. وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. سب کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ سب برداشت کرنے کے بعد ہم آپ کو جنت الفردوس کی بشارت دیتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اور بھی اہل ایمان کے وصف بیان کیے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے
25वें पारे के आगाज में फरमाया ला यसअमुल इंसान मिन दुआइल खैर व इन मस्सहु शर्रु फयउसन क़नूत। इंसान बहुत ही ज्यादा जल्दबाज है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से खैर और भलाइयां मांगता मांगता नहीं थकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हत्ता कि किसी इंसान के पास 2 पहाड़ियां भी होना, उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरे पास एक और पहाड़ी मिल जाए, यानी कि 2 पहाड़ियां से मुराद 2 बंगले हो, 2 बड़े बड़े खजाने हो, उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरे पास और भी खजाने आ जाए, तीसरा खजाना भी आ जाए। जब तीसरा आ जाएगा वो चौथा भी मांगता है, 5वां भी मांगता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इब्ने आदम का पेट सिर्फ और सिर्फ कब्र की मिट्टी भर सकती है, इब्ने आदम का पेट इसके अलावा नहीं भर सकता। कि चूंकि वो भलाइयां मांगता रहता है, भलाइयां मांगता रहता है, जैसे हम उस पर करम नवाजी करते हैं और उसकी परेशानियां दूर करते हैं, उसे खजाना दे देते हैं, वो आगे से क्या बिहेव करता है, वो वइदा अनअमना अलल इंसानी अअरदा व नअ बिजानिबी, हम उसकी दुआएं सुन लेते हैं, वो हमसे फिर इराज कर लेता है और फिर ये कहता है कि ये सारा किया धरा तो मेरा अपना है, मेरी अपनी मेहनत का नतीजा है, पेपर का दिन है, मैंने अपनी दिन रात मेहनत की, अल्लाह का इसमें क्या कमाल है, अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब नहीं किया बल्कि मेरी मेहनत ने मुझे कामयाब करवाया, मैं दिन रात कमाता हूँ अपने बच्चों के लिए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का इसमें क्या कमाल है, बल्कि मेरा कमाल है कि मैं कमाता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे दिए गाड़ी बंगला मकान, ये जिस तरह की भी दुनिया की आसाइशें हैं राइशें हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत का इनकार करता है और जैसे इसे मुश्किल पहुंचती है ये फिर वही फौरी तौर पे अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ चला जाता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकारना शुरू कर देते हैं। मन काना युरीदु हर्सल आखिरत नज़ीद लहु फी हर्सी, और इसी तरह जो बंदा सिर्फ दुनिया को ही चाहता है, दुनिया की मता के पीछे लगा रहता है, सिर्फ दुनिया इकट्ठी करने के लिए लगा रहता है, अल्लाह फरमाते हैं हम उसे दुनिया ज्यादा से ज्यादा दे देते हैं। लेकिन जो बंदा आखिरत इकट्ठी करने की कोशिश में लगा रहता है, आखिरत को पाना चाहता है और दुनिया की आसाइशें को छोड़ देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले आखिरत का जिक्र फरमाया फिर दुनिया का जिक्र फरमाया कि जो बंदा आखिरत की ही आसाइशों के इकट्ठे करने के लिए लगा रहता है, आखिरत के लिए अपना सामान पैदा करता है, उसके वसाइल मुहैया अपने उसके वसाइल पैदा करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है हम उसे आखिरत के लिए ज्यादा कर देते हैं। मतलब ये कि वो दुनिया में मुश्किलात का मसाइब का सामना करता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत का इनकार करता है, इस पे आने वाले तमाम तर मसाइब और मुश्किलात का सामना करता है, उस पर सब्र करता है, इस्तिकामत इख्तियार करता है, हम इसका जो अजर है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत आखिरत में ज्यादा अजर करके उससे दे देते हैं। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वस्तजीबुल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व यज़ीदुहुम मिन फज़लिही वल काफिरुना लहुम अज़ाबुश शदीद वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगू फिल अर्दि वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा। कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी तदबीर के साथ और अपनी हिकमत के साथ हर एक को सबसे ज्यादा रिज़्क़ नहीं दिया, किसी को थोड़ा दे दिया, किसी को ज्यादा दे दिया, किसी को बिल्कुल ही नहीं दिया और किसी को इतना दिया कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का सरकश बागी बंदा बन गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पे ऐलान फरमाया कि अगर हमने जिसको जहां पे रखा है बहुत बेहतरीन रखा है। हमारी हिकमत यह है अगर हम सारी जमीन वालों को सारी कायनात को वाफर रिज़्क़ अता कर दें तो रिज़्क़ की बेकदरी होगी, बेतौकीरी होगी, हर बंदा ऐसी रिज़्क़ उड़ाता फिरेगा और शैतान के कहने पे इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, वो फजूल खर्ची करता रहेगा। इसलिए हमने किसी को ज्यादा दे दिया, किसी को कम दिया, ताकि जिनको ज्यादा दिया है वो उस पर इसराफ ना करें, जिनको कम दिया है वो लोगों पर खर्च करे, और जिनको हमने बिल्कुल नहीं दिया ये मत समझे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे राजी नहीं है, नहीं बल्कि राजी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके लिए ज्यादा से ज्यादा हिस्सा आखिरत में रखा है। इनके जो दुनिया में मसाइब आए, मुश्किलात है गुर्बत की वजह से या दीगर जितने भी इन पे अलाइम आए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं हम इनके लिए आखिरत में ज्यादा इंतजाम फरमा देते हैं। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशा इनासा व यहबु लिमन यशा ज़ुकुर। कि इस दुनिया कायनात में जो भी है वो सारी की सारी अल्लाह रब्बुल इज्जत की मलकियत है, आसमान में और जमीन में, हत्ता कि इसकी जमीन की तहों में और जमीन के ऊपर जो भी कुछ है वो जाहिर है या पुशीदा है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही की मलकियत में है। यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशा इनासा व यहबु लिमन यशा ज़ुकुर। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी है, चाहे तो किसी को बेटे अता कर दे, चाहे तो किसी को बेटियां अता कर दे, और जिसको वो चाहे बेटे और बेटियां दोनों इकट्ठी अता कर दे, और जिसको चाहे वो कुछ भी न दे, सारी जिंदगी गुजर जाए और वो देने पे आए तो बुढ़ापे पे सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटा दे दे, वो देने पे आए तो बुढ़ापे में दे दे, ना देने पे आए तो जवानी में किसी को भी देना ना दे, हत्ता कि वो 2, 3, 4 शादियां कर ले सिर्फ औलाद की वजह से। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं सारी की सारी चीजें हमारे इख्तियार में है, हमारे अलावा किसी को हमने ये इख्तियार नहीं दिया कि वो अपनी मर्जी से जो भी करता फिरे। अमित्तखज़ मिम्मा यखलुकु बनातिन व अस्फाकुम बिल बनीन, ये जिन्हें हम पैदा किया ये क्या करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए कहते हैं कि जो फरिश्ते हैं ये अल्लाह की बेटियां, नाउज़ु बिल्लाह। और वइज़ा बुशिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहु बिमा वइज़ा बुशिरा अहदुहुम बिमा ज़रबा लिर्रहमानि मसला ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कदीम। और जब इन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद इन्हें बेटियां अता करते हैं तो इनके चेहरे स्याह हो जाते हैं, परेशानी की वजह से इनके चेहरे सुर्ख हो जाते हैं। अल्लाह ने हमें बेटी देती, खुद को मलामत करते हैं और खुद ये क्या करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए फरिश्तों को बेटियां बना देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं अशाहिदु खल्क़हु, क्या आप तब उस वक्त मौजूद थे कि जब हमने अपने फरिश्तों को अपनी बेटियां बनाया? आपको किस तरह मालूम है कि फरिश्तों को हमने अपनी बेटियां बनाया?
لہٰذا جب آپ اس وقت موجود نہیں تھے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ رب العزت اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ اور یہ کتنی بدی بات ہے کہ جس سے آپ پیار کرتے ہیں اللہ رب العزت سے، اس کے لیے تو آپ بیٹیاں پسند کریں، اور اپنی ذات کے لیے جو اللہ رب العزت آپ کو دے رہا ہے وہ آپ اپنے لیے بیٹے پسند کریں، جبکہ ایسی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ رب العزت خود کسی کی اولاد نہیں ہے، بیٹے دے یا بیٹیاں دے اللہ رب العزت کی مرضی ہے، کسی ولی پیر فقیر کے دم سے اس طرح کی کچھ بھی چیزیں یہ ثابت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ کہ کائنات کے لوگوں، آپ زمین میں رہتے ہوئے عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو لقرین، آپ دنیا میں رہتے ہوئے چلتے پھرتے ہمارے ذکر سے، ہمارے یاد سے اپنے آپ کو غافل نہ کریں، بلکہ ہمیشہ ہر لمحے میں ہمیں ہی یاد رکھیں، چلتے پھرتے رزق کماتے ہوئے کسی بھی معاملے میں آپ ہمیں کو یاد رکھیں۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اور کل قیامت کا دن ہوگا، جنتی اور جہنمی بیٹھے ہوں گے، وہ اللہ رب العزت سے سوال کریں گے، اللہ ہمارا دنیا میں ایک دوست تھا وہ نظر نہیں آ رہا، اللہ فرمائیں گے وہ تو پھر جہنم میں چلا گیا ہوگا، اللہ وہ تو نیکیاں کرتا تھا، عبادات کرتا تھا، وہ کچھ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا ہوگا۔ اللہ رب العزت کہیں گے آپ اپنے بندے کو جا کے دیکھ لو، اپنے دوست کو دیکھ لو، متقین کو دیکھ لو، نہ انہیں جہنم سے نکال کے جنت کا داخلہ نصیب فرما دوں گا۔ اس آیت سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے نیک لوگوں کے ساتھ اور نیک متقین لوگوں کے ساتھ، للہیت والے جو تقوی والے ہیں ان کے ساتھ اپنی یاری لگانی چاہیے اور انہیں کو اپنا دوست بنانا چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں ان سے اعراض کرنا چاہیے، چونکہ کل قیامت کے دن اللہ نہ کرے اگر ہمارا جہنمیوں میں شمار ہو گیا تو یہ پھر جنتی ہی ہمارے جو دوست ہوں گے، جو متقین ہوں گے، علماء ہوں گے، ولی ہوں گے، وہی ہماری سفارش کر کے ہمیں اللہ رب العزت کی اجازت کے ساتھ جہنم سے نکال کے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اور بھی آگے کی ایک مسائل ہیں، انشاءاللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تعالی اعلم۔